السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے اور پرہیز کرے جو روزے کو فاسد کریں، روزے کو توڑ دیں۔ تو روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں بچتا تو اس کا روزہ پورا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ظاہری طور پر روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح کچھ ایسی اہم اور خاص چیزیں بھی ہیں کہ ان سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ ان چیزوں سے نہیں بچتے اور اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے روزوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ان کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی چیز کو بتانے والے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان روزوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار آپ اس گفتگو کو ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ محترم ناظرین، کوئی روزہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس کا ذکر حدیث کی روایتوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جو سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے صرف بھوک حاصل ہوتی ہے، اور کتنے رات میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی رات کی عبادت سے صرف رات میں جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کے باوجود بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، گویا وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور رات میں جو وہ قیام اللیل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ان کو ایسی عبادتوں سے صرف محنت کرنا اور رات میں جاگنا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں کہ جن کے روزوں اور جن کی عبادتوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں کہ جن باتوں کا لحاظ کرنے سے ایک روزے دار کا روزہ پورا ہوتا ہے اور اس کی عبادتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث کی ایک روایت ہے جو صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو بیکار کاموں اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ روزہ اس وقت پورا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے اور اس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے، جبکہ انسان اپنے آپ کو بہت ساری بری باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے نہ بچا لے۔ حدیث کا یہی مضمون ایک اور روایت میں ملتا ہے، چنانچہ مسند احمد اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹا کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تو اس حدیث کا تیور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف بھوک اور پیاس والا روزہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسا روزہ کہ جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ تو حاصل کلام یہ کہ دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں تراویح پڑھنے والا اگر رمضان کے مہینے میں اسی طرح زندگی گزارتا رہا جس طرح دوسرے مہینوں میں وہ گناہوں والی زندگی گزارتا تھا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے روزے دار کا روزہ اور ایسے تراویح پڑھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف روزہ رکھنے اور پسندیدہ اور مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔